يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج کے بارے میں حج کے موضوع سے متعلق آج کچھ باتیں کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، بلکہ پہلے سننے کی، پھر سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آواز آپ لوگوں کو سب کو صحیح آ رہی ہے؟ ادھر بھی صحیح آ رہی ہے آواز؟ کیونکہ میرے کانوں میں گونج رہی ہے آواز. چلو خیر. حج کی پروازیں شروع ہو چکی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ بیت اللہ کی زیارت کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ کیوں ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کا طواف کرنے جاتے ہیں؟ کیوں وہاں جا کے کنکریاں مارتے ہیں؟ جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مذہب میں کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کے ہاں بھی کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، کلچر ہے. سکھوں کا ایک دن آتا ہے جس میں وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں اور مخصوص قسم کی عبادتیں کرتے ہیں. ان کے کوئی گرو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سارے، پتہ نہیں مجھے زیادہ معلومات نہیں، یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں. بہرحال کوئی مخصوص طریقے سے وہ کچھ خاص عمل کرتے ہیں، اتنا تو پتہ ہے نا. جیسے عامل لوگ کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو کس نے کیا، کیا کیا، یہ بات کی بات ہے. کسی نے کچھ بہرحال کر دیا، تو کوئی نہ کوئی رسم تو ان کی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال وہ کرتے ہیں. رسومات کیا ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اجتماعات ہوتے ہیں، تو مسلمانوں میں بھی ایک مذہبی رسم ہے جس کی بنا پر یہ کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. محض ایک مذہبی رسم کو پورا کرنے کے لیے اتنا دیوانہ ہو کر پوری دنیا سے بے تحاشا پروازوں کا اڑنا اور ایسا اجتماع دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اتنا بڑا اجتماع، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. کیا قربانیاں دیتے ہیں وہاں جا کر وہ. تو یہ کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں. آپ اگر دوسری قوموں کی مذہبی رسومات کو دیکھیں گے تو یہ جذبہ آپ کو نہیں ملے گا اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے نماز بھی پڑھوائی، زکوٰۃ بھی دلوائی، روزے بھی رکھوائے. ہر عبادت کا ایک فلسفہ ہے، اس کی ایک لاجک ہے. وہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہم نے بہرحال کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. حج کے پیچھے کیا حکمت ہے بھائی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کبھی سوچنا چاہیے نا، حج کے پیچھے کیا حکمت ہے. یہ حکمت جب معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ عبادت اس حکمت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں کہ میرا ہدف یہ چیز حاصل کرنا ہے. دیکھیں اگر حکمت معلوم نہ بھی ہو تو بھی کام تو کرنا ہے نا. آپ کو ڈاکٹر نے دوا دی، آپ میں 5 بیماریاں تھیں، سر میں درد بھی تھا، پیٹ میں مروڑ بھی ہے، کھانسی بھی ہے، نزلہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 چیزیں، بی پی بھی ہائی ہوا ہے. ڈاکٹر نے 5 گولیاں دے دی آپ کو. ایک سر میں درد کی پیناڈول، نزلے کے لیے دے دی اس نے آپ کا سافٹرین دے دی اینٹی الرجی، کھانسی میں بھی چلے گی وہ. بلڈ پریشر کے لیے الگ دوا دے دی، پیٹ میں مروڑ کے لیے اس نے فلیجل دے دی. اب آپ کو ڈاکٹر پر اعتماد ہے، اطمینان ہے. ڈاکٹر نے کہے 4 یا 5 گولیاں صبح ناشتے کے بعد پانی سے پھانک لینا.
کھا لینا. ایسے پھانکی تو پھنکی جاتی ہے لیکن یہ کھا لینا. اب آپ کو اگر ہر دوا کی الگ الگ حکمت معلوم نہ بھی ہو تو آپ نے کھانی تو ہے نا وہ 4 کی 4 کہ بھئی ڈاکٹر نے کہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس میں پیناڈول سر کے درد کی ہے یا پیٹ کے مروڑ کی ہے, بھئی آپ کی بھلا سے آپ نے 4 گولیاں پانی کے ساتھ کھا لینی. سمجھ رہے ہو کیا خیال ہے؟ تو حکمت معلوم نہ بھی ہو تو جب آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں تو اس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر پر اعتماد تھا تبھی تو گئے نا اس کے پاس. اور ڈاکٹر عام طور پر بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے. لیکن اگر ڈاکٹر بتا دے تو مریض کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہوتا اس لیے بتاتے نہیں ہیں, بولے نکلو بس کیڑے مکوڑے بنائے. آپ ابھی بیٹھے ہیں, آپ نے ابھی بیماری بتانا شروع نہیں کی اور اس نے نسخہ پہلے لکھ دیا, بولے چلو نیکسٹ. تو ٹائم نہیں ہوتا نا. لیکن اگر ڈاکٹر تھوڑا ٹائم دے دے, آپ کو بتا دے دیکھو یہ سر میں درد ہے نا اس کے لیے یہ ہے, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اطمینان اور اطمینان بڑھ جائے گا کہ بھئی ڈاکٹر نے میرے تمام امراض کو کور کیا ہے. ایسا نہیں کہ غلطی سے کوئی گولی نہ لکھی ہو یا کوئی اضافی لکھ دی ہو. دوسرا, یہ ٹیبلٹ جب اس نے لکھ کے دی ہے اس میں جس مقصد کے لیے ہے تو میں کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ بھی لے سکتا ہوں کہ پیناڈول انہوں نے لکھ کر دی ہے, اس سے بھی اچھی کوئی گولی ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ وہ بتا دیں. تو جب حکمت پتہ چلتی ہے تو تسلی ہو جاتی ہے اور علاج کرنے میں مزہ آتا ہے, کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ اب یہ بیماریاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. یہاں تک سمجھ میں آ گیا بیان آج کا؟ اگر یہاں تک آ گیا تو ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالی کی حیثیت یقیناً ڈاکٹر سے زیادہ ہے. اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کے لیے؟ جسمانی نہیں. یہ جو روحانی علاج والے ہیں نا, یہ قرآن کی وہ آیت جس میں آتا ہے فیہ شفاء لما فی الصدور, اس میں سینوں میں چھپی بیماریوں کا علاج ہے, اس کو تعویذ گنڈوں پہ فٹ کر کے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. یہ درست ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے بعض دفعہ ظاہری بیماری کو بھی شفا ملتی ہے, جیسے سورہ فاتحہ ہے, آیت الکرسی, لیکن اصل مقصد قرآن مجید کا یہ نہیں ہے. دوسرا, قرآن کی جن آیتوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے ان کے لیے کسی عامل کے پاس جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ شفا ہے تو دم کر لو خود ہی. دیکھو, ایک ڈاکٹر آپ کو کہے, اسپیشلسٹ ہو, وہ کہے پیناڈول کھاؤ گے تو سر کا درد ٹھیک ہوگا. اب اس گولی سے کی پرمیشن لینے کے لیے کسی چھوٹے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو بڑے ڈاکٹر کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ بڑا ڈاکٹر جب کہہ دیا کہ بھائی اس میں ہے شفا, تو اب جا کے کسی عامل کے پاس جانا کہ آپ کہیں گے تو میں یہ کھاؤں گا, آپ نہیں کہیں گے تو نہیں کھاؤں گا, تو یہ پاگل پنا اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ نے جادو کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس میں رکھ دیا تو اس کے لیے کسی عامل بزرگ بابا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے رکھ دیا نا, کر لو علاج بھائی, پھونک لگا تو ہو جائے گا فائدہ انشاءاللہ. یہی کام وہ کرے گا تو ماشاءاللہ اس میں شفا ہے. اور اپنے محلے میں کوئی نیک پرہیزگار آدمی اس نے کر دیا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ابقری والے ہی کریں گے تو شفا ملے گی, چوغتائی صاحب ہی کریں گے تو ٹھیک ہوگے, اور فلاں بابا کے پاس جاؤ گے وہ پھونک مارے گا تو ٹھیک ہوگے, ورنہ نہیں ہوگے. یہ کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے؟ کہاں سے نکالا؟ اس کی کیا دلیل ہے بھائی؟ تو یہ دم بم خود ہی کر لیا کرو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہمارے دم میں طاقت نہیں ہے, ہم میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمارا دم اثر کرے گا, تو محلے میں کسی بھی امام صاحب یا کسی بھی بزرگ سے کروا لیا کرو. نیک لوگوں کی پھونک میں اللہ نے زیادہ تاثیر رکھی ہے. بس اس سے زیادہ اس کی دم درود کی کوئی حیثیت, جملہ مکمل کر لیں, نہیں ہے. اور اتنی حیثیت ہے یہ میں مانتا ہوں. تو ایسے بعض کلمات ہیں احادیث سے ثابت ہیں یا قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں تو ان میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو خود ہی پڑھ لیا کریں. سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی چندہ ضرورت, نہ کوئی رسالہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں لکھا ہے یہ والا, یہ کام کے لیے یہ والا اتنی دفعہ پڑھو گے تو ہوگا.
اس سے پوچھو آپ کو کس نے بتایا کہ اس کام کے لیے یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھیں گے تو ہوگا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ الہام ہوا ہے تو کیا پورا الہام سے پورا رسالہ چھپ رہا ہے آپ کا ہر مہینہ؟ اتنے الہامات تو حضرت مریم پہ بھی نہیں ہوئے تھے بھائی، جو اتنی بڑی ولی اللہ تھی، ان پہ بھی 5-6 دفعہ الہام کی جو ہمیں تحقیق ہے، یہ 5000 الہام ہو گئے ہوں گے، یہ کیسے گزر گئے؟ تو میں کسی خاص شخصیت کے خلاف نہیں ہوں، اس بارے میں سبھی ایک جیسے ہیں، اس بارے میں بات پھر نکل جائے گی دائیں بائیں، ہمارا حج پھر رہ جائے گا۔